السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں آج ایک پراسرار کہانی، جن کا انتقام۔ کہو بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ میں کہہ کر اپنے بیٹے کے برابر میں بیٹھا۔ میرے بیٹے نے مجھے گھور کر دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے برابر میں بیٹھنے کی؟ اٹھیں اور سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ اس کے انداز اور زبان سے مجھے بھی شک ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے کیسر پر ایک تشنج کسی کیفیت طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگے اور وہ لیٹتا چلا گیا۔ میں نے اور میری بیوی نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں سہلائے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ وہ رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میرے بیٹے کی یہ عجیب و غریب بیماری میری بھی دماغی پریشانی کا باعث بن کر رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا کیسر 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا اور پھر اس پر یہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا مگر دوبارہ یہی دورہ پڑ جاتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2 سیر پی جاتا، 4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے وجود، اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا، کوئی جگر کی خرابی بتاتا، کوئی وقتی بخار، مگر دوا کسی کی کارگر ثابت نہ ہوتی۔ ادھر سارا دن مجھے دفتر میں دماغ سوزی کرنا پڑتی تھی اور ادھر قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کیسر کا خیال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری رات ہم میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں آفس نہ جا سکا۔ دھوپ میں کرسی ڈال کے اخبار دیکھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق ایک بھنگن آئی اور مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ آج دفتر نہیں گئے بابو جی؟ ہاں آج چھٹی لی ہے میں نے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں بس میں اپنے بیٹے کیسر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں بھنگن سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ بولی، بابو جی اس کا علاج حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول؟ وہ جو 2 گلی چھوڑ کر رہتے ہیں؟ ہاں بابو جی وہی۔ وہ کالا علم کا توڑ جانتے ہیں، ان کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ایسا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ کیسا ہی بیمار ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی، پھر تو واقعی کمال ہے ان کے ہاتھ میں نے مسکرا کر کہا۔ بھنگن نے مجھے متاثر دیکھا تو کہا، کمال ہی کمال ہے بابو جی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے یاسر صاحب ہے نا، ان کی بیوی کی اور ان کے پڑوس میں امین صاحب کی بیگم کی جھڑپ ہو گئی۔ یاسر صاحب کی بیوی امین صاحب کی بیگم کو بہت کوس رہی تھی کہ انہوں نے ان کا پلا پلایا مرغا کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالم گلوچ ہوئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ امین صاحب کی بیگم نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، اچھا نہیں کیا تو نے، 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کروا دیا تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ بابو جی مجھے سب حال معلوم ہے، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ٹھیک 3 مہینے بعد یاسر صاحب کا یہ گھبرو سا بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہائے ہائے، بھنگن تو کانپ کر رہ گئی۔ ارے سچ مچ مر گیا وہ بیچارہ؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا زہر دلوا دیا تھا اس نے؟ زہر نہیں بابو جی، کالے علم کے زور سے۔ میں امین صاحب کی بیگم کے گھر بھی جاتی ہوں، وہ مجھے پان تمباکو کھلا دیتی ہیں۔ جمعرات کی روٹی میں کبھی ناغہ نہیں کرتی، میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک دن انہیں یاسر صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو وہ بولی کہ میں نہیں بھولنے والی ہوں، اللہ چاہے تو میرا کلیجہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بابو جی میں تو ڈرنے لگی کہ ہائے ہائے یہ کیا کر بیٹھے گی اب۔ اسی خیال سے ایک دن یاسر صاحب کے ہاں چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی، اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 500 روپے خیرات کے دیے۔ میں نے جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو سچ کہتی ہوں وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ توبہ توبہ کر کے کہتی ہوں کہ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ تو پھٹنے لگا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ بولی، پھر جب میں یاسر صاحب کے بیٹے کی موت کے وقت وہاں تھی تو مولوی صاحب نے ان کے بیٹے کی صورت کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ کسی نے بڑا سخت علم کروایا ہوا تھا، اگر یاسر صاحب ان سے بروقت رابطہ کر لیتے تو یقیناً اس بچے کی جان بچا سکتے تھے۔ بہرحال زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ کالا علم بہت زوراور تھا، کسی نے بینگن میں علم پڑھ پڑھ کر اس میں کانٹے چبھوئے تھے۔ جوں جوں وہ بینگن سوکھتا گیا یاسر صاحب کے بیٹے کا جسم بھی سوکھتا گیا۔ آخر جب 100 کانٹے پورے ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ سب کو ساری بات بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ اگر امین صاحب کی بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ بھی میرے اوپر کوئی نہ کوئی جادو ٹونا کروا دیں گی۔ بابو جی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، سچی کہتی ہوں۔ اپنی یہ باتیں کہہ کر بھنگن مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔
مجھے اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کیا پتا کہ بھنگن نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ بات خود ہی گھڑ لی ہو۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو بہت آزما چکے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شام عصر و مغرب کے درمیان میں اپنے بیٹے کیسر کو لے کر مولوی مقبول کے گھر میں پہنچ گیا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب بنفس نفیس باہر تشریف لائے۔ ان کے سراپے پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یقیناً اللہ کا ان پر کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس 50 کے قریب عاجزی اور احترام بھرا انداز، چہرے پر نور بھرا ہوا۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کیسر کو چرپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولے، بہت دیر کر دی برخوردار تم نے تو، اس کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے، اب خبر لی ہے تم نے؟ جی مولوی صاحب، پر میں تو بہت عرصے سے علاج معالجہ کروا رہا ہوں، مگر اسے آرام نہیں آ رہا۔ آرام کیسے آتا، اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس نے جان پکڑی ہوئی ہے مولوی صاحب، اور کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا روغن لیے ہوئے باہر آئے۔ میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کتنی ہی دیر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کیا، پھر روغن کیسر کے کانوں اور ناک کے نتنوں میں لگایا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی کیسر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھونکے مارنے شروع کر دی۔ کیسر کا جسم اینٹتا رہا، تشنج کسی کیفیت ہوتی رہی، اور میں حیرت سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے کا چہرہ تمتمانے لگا، وہ ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ کیسر کا جیسے گلا گھٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھی، جسم میں ایک زبردست کھچاؤ تھا۔ وہ بڑی کشمکش کے بعد بولا، میرا نام عمیر ہے۔ اچھا، مولوی صاحب کرخت لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ ٹانگ توڑ دی تھی؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا کہ اس نے وہاں اسے ٹھوکر ماری۔ میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اپنے بچے کے بلبلانے پر میں آیا اور اسے پکڑ لیا، مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا نا، وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ بہر صورت اب تو تم نے اس کو کافی سزا دے دی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میرے بچے کی حالت نازک ہے، اس سے وہ مر گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، یہ نوبت نہیں آنے پائے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، کان کھول کر سن لو، یا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا اب مجھے جانے دو، جاؤ۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں خواب کی سی حالت میں ان کی صورتیں دیکھ رہا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر دل اسے فریب نظر کہہ رہا تھا۔ کان یہ عجیب و غریب مکالمہ سن رہے تھے مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیسر بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ کر منہ بسور رہا تھا، اس کے کمزور سوکے ہوئے ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں باندھ دینا۔ اول تو یہ جن دوبارہ نہیں آئے گا، اگر پھر آ جائے تو فوراً اپنے بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو میں نے اپنے بیٹے کیسر سے بہت سارے سوال کیے مگر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر میں نے تعویذ اپنے بیٹے کے گلے میں باندھنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے زبردستی باندھ دیا تو اس نے کھینچ کھانچ کر دھاگا توڑ دیا اور تعویذ گلے سے نوچ کر دور پھینک دیا۔ میری بیوی ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اس وقت زبردستی نہ کرو، بچہ بہت کمزور ہے، جب سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گی۔ جب کیسر گہری نیند سو گیا تو جو ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پہلے کی طرح چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بولے، بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے وہ جن، اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو
और सुबह सूरज निकलने से पहले वो घिया और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं उस मशवरे पर अमल करने का वादा करके लौट आया। जो मैं रात आई और रात वो घिया जो उसके मकसद के लिए मैं पहले ही लाकर रख दिया था, बेखबर सोए हुए कैसर के पहलू में डाल दिया गया। लेकिन वो एकदम चौंक कर उठ बैठा और दोनों हाथों से घिये को धकेलने लगा। उसकी ये हालत देखकर घिया चारपाई से हटा लिया गया। जब दोबारा सो गया तो आहिस्ता से फिर घिया उसके पहलू में लिटा दिया गया। वो पहले की तरह फिर उठ गया और वही हरकतें शुरू कर दी। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान थे। इसी कश्मकश में पूरी रात बीत गई। इसी तरह सुबह होते ही मैं कैसर और घिया लेकर मौलवी साहब के मकान पर जा पहुंचा। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, मौलानी को चाय बनाने के लिए कहा और एक अंगीठी गर्म कराई। उसके करीब वो बोरिया बिछाकर एक तरफ खुद बैठ गए और सामने मुझे बिठा लिया। अंगीठी में दहकते हुए कोयले थे। मौलवी साहब ने एक पुड़िया से आग पर लोबान छिड़का। एक तेज खुशबू का भपका उठा और कमरे में तहलील हो गया। माहौल बहुत पुरस्कार सा हो गया। मैंने कैसर की तरफ देखा और किसी लाशऊरी एहसास के तहत उसे कलेजे से लगाकर खींच लिया। मौलवी साहब छुरी हिला हिलाकर सामने रखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से अंगीठी में लोबान भी छिड़कते थे। आखिर उन्होंने छुरी आग में डाली। कैसर का जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों में वहशत झलकने लगी। जूं जूं छुरी सुर्ख होती गई, कैसर का खौफो हरास बढ़ता चला गया। उसकी ये हालत देखकर मुझ पर भी खौफतारी हो गया। मौलवी साहब ने छुरी के दस्ते पर हाथ डाला तो कैसर चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया कि इसे मजबूती से पकड़ कर रखो। मैंने कैसर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर वो उस कैदी की तरह मचलने और तड़पने लगा जिसे जल्लाद फांसी के तख्ते पर ले जा रहे हो। मौलवी साहब के होंठ तेजी से हिल रहे थे। एक ही बार उन्होंने दहकती हुई छुरी घिये में घुसा दी। कैसर ने एक दिल दोस्त चीख मारी। कुछ देर तक उसका जिस्म मेरी आगोश में जिबा होते हुए दुम्बे की तरह तड़पता रहा और फिर जोर से झुरझुरी लेकर साकिन हो गया। कैसर को अपने हाथों में यूं बेदम और निढाल होते देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई, मौलवी साहब मेरा बच्चा। मौलवी साहब मुस्कुराए, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है, अलबत्ता जो जिन इसके ऊपर हावी था वो कत्ल कर दिया गया है। उस दिन से कैसर को अफाका होने लगा। उसकी खुराक मामूल पर आ गई और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि चंद दिन बाद वो मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। मौलवी मकबूल के इस अजीबो गरीब इलाज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे ख्वामख्वाह दिलचस्पी होने लगी कि मौलवी साहब से मिलकर जिन्नात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। चुनाचे एक इतवार को फुर्सत मिलते ही मैं उनके यहाँ पहुंचा। दस्तक दी तो मौलानी साहिबा दरवाजे पर आई। मुझे देखते ही रोने लगी। खुदा खैर करे, क्या हो गया है, क्या माजरा है? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने जल्दी से मौलवी साहब का हाल पूछा तो रोते हुए बोली, भाई वो तो उसी दिन से बिस्तर पर पड़े हैं जिस रोज तुम्हारे बच्चे का इलाज किया था। हर तीसरे चौथे रोज आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप को मारते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि तूने मेरे भाई को मारा, मैं तेरी जान लिए बगैर नहीं टलूंगा। दुनिया जहाँ का इलाज करते थे, अब उनका इलाज कौन करेगा? ये कहकर मुझे अंदर ले गई। मौलवी साहब बेहोशी की हालत में पड़े थे। मौलानी साहिबा ने उनका कुर्ता पीठ पर से मुझे हटाकर दिखाया तो जगह जगह से खाल उतरी हुई और खून रस रहा था। मौलानी फिर से रोने लगी। रात वो जिन इनके ऊपर सवार हो गया था। इनकी हालत देखकर मेरी चीखें निकल गईं। सारा मोहल्ला भी जमा हो गया था। यासिर मियाँ का अल्लाह भला करे उसी वक्त बड़ी मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाए। उन्होंने कुछ दम किया तो होश में आए, वरना शायद खुद को जान से मार देते। इस माजरे ने मेरी हैरत में हद दर्जा इजाफा कर दिया। अकल कुछ काम नहीं करती थी। क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह इतनी जुनूनी और इंतकामी होते हैं? मेरा जहन फैसला करने से कासिर था। कई दिन गुजर गए। इसी असना में मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई। वो मेरा बचपन का दोस्त था। एक मुद्दत के बाद उसे देखकर मैं बेतहाशा खुश हुआ और उससे लिपट गया। काफी देर तक एक दूसरे के हालात सुनते रहे। बातों बातों में मौलवी साहब का भी जिक्र आ गया। तमाम हालात सुनकर मेरा दोस्त खूब हंसा और कहने लगा, भाई मुझे तो उस मौलवी से मिलवाओ। अगर वाकई अमलियात के जरिए उनमें किसी की जान लेने की ताकत है तो वो एक अमल उन अमन दुश्मन शख्सियतों के लिए भी पढ़ दें जिन्होंने आज जिनों भूतों से ज्यादा भयानक तौर पर पूरी इंसानियत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। इसके लिए वो जो हदिया तलब करेंगे मैं उनको देने को तैयार हूँ। उसके इस तरह मजाक उड़ाने से मैं तो खसियाना हो गया और उसे कायल करने के लिए कहा, तुम जानते हो कि मैं इन बातों पर हरगिज एतकाद नहीं रखता था, मगर आंखों देखे हाल को मैं कैसे झूठ और फरेब मान लूं। बहर सूरत मैं तुम्हें किसी रोज मौलवी साहब से जरूर मिलवाऊंगा। एक रोज शाम के वक्त टहलते हुए मैं और मेरा दोस्त मौलवी साहब के घर की तरफ निकल गए। गली में 2-4 आदमी हमारे करीब से बातें करते हुए गुजरे। भाई अजीब बात है,
دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، مگر افو، میت تو کتنی وزنی تھی، جیسے 2 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ دوسرا بولا، 2 ہی تھے پگلے، ایک وہ اور دوسرا جن جو ان پر سوار تھا۔ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا مولوی صاحب کا اس جن نے، اور پھر جان کس مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر۔ توبہ ہے۔ میں نے دیکھا تو مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، کون فوت ہو گیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، مولوی مقبول صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میرے بیٹے کے علاج کرنے کے لیے اس جن کو قتل کرنے کی انہوں نے یہ سزا پائی۔ ایک طرف تو مجھے اطمینان تھا کہ میرے بیٹے کی اس خطرناک جن سے جان چھٹی، اور دوسری طرف میرا دل مولانا صاحب کی بھیانک اور دردناک موت کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔